عرفان علی کاٹیا صاحب کو دعوت دیا پروگرام میں ڈی جی پی ڈی اے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاٹیا صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکالا. کاٹیا صاحب, آن گراؤنڈ حالات آپ نظر رکھے ہوئے ہیں, جو ہمیں شکایت مل رہی ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر, ہم پروگرام کے اندر بات بھی کر رہے ہیں. ایک تو وہ کمیونیکیشن کا بڑا مسئلہ ہے, جس طرح ابھی ہمارے نمائندے بھی بتا رہے تھے کہ کمیونیکیشن اس انداز سے ضلعی انتظامیہ لوگوں کے ساتھ نہیں کر پا رہی, بیکاز آف ظاہر ہے ایک میگنیچیوڈ اتنا زیادہ ہے, اور ساتھ میں جو ریلیف کے میئرز ہیں حکومت کی طرف سے تمام ذرائع ریسورسز استعمال کیے جا رہے ہیں. میری خود لوگوں سے بات ہوئی ہے سیالکوٹ کے ایریے میں کہ پیچھے سے امداد آتی بھی ہے لیکن لوگوں تک نہیں پہنچ رہی, درمیان میں کہیں دائیں بائیں مس مینجمنٹ ہو رہی ہے. تو اس مسئلے کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے, اور لیٹسٹ جو فلڈ سچویشن ہے اس کے اوپر تو بات آپ سے ہوگی. جی کاٹیا صاحب. جی تھینک یو ویری مچ سر. اس وقت بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ اس وقت یہ ہمارے تاریخ کا ایک سب سے انپریسیڈنٹڈ یہ سیلاب چل رہا ہے کہ جو بیک وقت پنجاب کے 3 بڑے دریاؤں میں سپر فلڈ کی سچویشن ہے. آج صبح پھر ہمیں کراس دا بارڈر انڈین ہائی کمیشن کی طرف سے ہریکے کے مقام پر دوبارہ ایک دفعہ ستلج میں ہائی فلڈ کی وارننگ وہ آئی, اور پہلے بھی وہاں پہ 3,25,000 کیوسک ستلج میں چل رہا ہے. جناب نے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے 10,77,000 کا جو بڑا ریلا ہے, جو پچھلی تاریخ میں اس طرح بڑا نہیں آیا تھا, وہ ہم نے گزار کے ملٹیپل بریچز ہوئے, اور اب پیچھے ایک پھر 6.25 لاکھ کیوسکس کا بڑا ریلا وہ چنیوٹ کی حدود میں ہیڈ قادر آباد ڈاؤن سٹریم گزر رہا ہے. تو یہ دیز آر انپریسیڈنٹڈ ٹائمز اینڈ ٹیسٹنگ ٹائمز, جس کو نہ صرف پنجاب کی عوام پہ ایک آزمائش ہے, یہ اوور آل انتظامیہ کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے بھی ایک آزمائش ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے جب سے یہ 26 تاریخ کو ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے, نہ اس میں چیف منسٹر پنجاب, نہ اس میں کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ, اور نہ ہی کوئی ایڈمنسٹریٹو آفیسر, کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی کی نیند بھی پوری ہوئی ہو. اور یہ جو آپ نے بالکل بات کی, اب جو چناب کا پانی ہے یہ ان تمام مسائل کو ہمارے پھر بڑھاتا ہوا کہ جہاں ہم نے پہلا قادر آباد پہ رائٹ بینک کو بریچ کیا, منڈی بہاؤدین کے وہ جو 50 ولیجز تھے, اب پھر ان میں پانی آ چکا ہوا ہے. اسی طرح جو جھنگ ڈسٹرکٹ تھا, وہ رواز والے جو رواز برج کے اوپر ہمارا برج تھا, اس نے اب پھر ایک دفعہ مسن کے اور سارے علاقے میں تباہی مچا دی. آپ کا جو رپورٹر ہیں بالکل ٹھیک یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو میسو اننڈیشن, اگر میں پورے پنجاب میں سب سے زیادہ کہوں تو وہ جھنگ اس وقت بہت زیادہ متاثر ہو چکا. اب اس سے بھی بڑا جو پچھلے 24 گھنٹے کا ہمارا چیلنج تھا وہ سدنائی پہ راوی کا چیلنج تھا کہ ہمیں رات سدنائی پہ بریچ بھی کرنا پڑا, اور اس بریج کے باعث کبیر والا اور جو پیر محل تحصیل تھی اس میں پانی آیا. ہمارے انیشل ایسٹیمیٹس تھے کہ اس بریج کے پیش نظر صرف 30 سے 40 گاؤں جو ہیں وہ رفلی ڈسٹرب ہوں گے, لیکن انفارچونیٹلی چناب میں اب جہاں پہ احمد پور سیال کے قریب پانی نے آ کے راوی کے ملنا تھا, وہ چناب میں زیادہ فلو ہونے کی وجہ سے راوی کا پانی اس وقت اس میں جا ہی نہیں پا رہا. اور اب ہماری ایسٹیمیشنز کے مطابق جب تک چناب میں اس مقام پہ احمد پور سیال جہاں دونوں دریاؤں نے ملنا ہے, جب تک 1,90,000 کیوسکس چناب میں پانی نہیں ہوگا, اس سے زیادہ جتنا بھی رہے گا راوی کا پانی چناب میں نہیں مل پائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ بیک واٹر ایفیکٹ جو ہے ریور راوی میں ہو رہا ہے, جس وجہ سے اب وہی جو 30 سے 40 گاؤں میں ہمیں شروع میں اندیشہ تھا, اب 200 گاؤں اس وقت پیر محل اور کبیر والا کے وہ اس وقت متاثر ہو چکے ہوئے ہیں. تو بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ کوانٹم اتنا بڑا ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹولی بھی ایک بہت بڑے چیلنج سے کم نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ اس سیزن میں اور اس عرفان صاحب بات تاریخ کا سب سے بڑا ہم نے ریسکیو آپریشن کیا. جی ٹھیک ہے, یہ بات تو سب نے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کام بھی کر رہے ہیں اراؤنڈ دا کلاک, لیکن بات سننے کو ملتی ہے, معاف کیجئے گا, یہ بات مسلسل اور مختلف چاروں کارنر سے بات سننے کو مل رہی ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ باثر لوگوں کی جو ہے زمینوں کو بچانے کے لیے غریب لوگوں کے دیہاتوں کے اوپر جو ہے وہ اس جگہ سے وہ بند کو توڑتے ہیں کہ غریب لوگوں کے دیہات بشک زیر آب آئیں لیکن باثر لوگوں کی زمینیں بچ جائیں. کیا یہ جو الزامات چاروں اطراف سے لگ رہے ہیں پنجاب حکومت کے اوپر, آپ کے محکمے کے اوپر, یا ان کے اوپر کیا نام ہے ان کا نہر والا جو محکمہ ہے ان کے اوپر, تو کیا یہ درست ہے کسی بھی جگہ کسی ایک مقام پر؟ جی نہیں, بالکل جی نہیں, بالکل اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ آپ اگر اس وقت ہم سپارکو کی اور ہم تمام سیٹلائٹ امیجریز وہ ہمارے سامنے ہیں, اس وقت کوئی ایسی صورتحال تو ہمیں درپیش ہی نہیں ہے کہ جس میں کوئی بند چھوٹے موٹے توڑنے پڑ رہے ہیں, ہمیں دریا توڑنے پڑ رہے ہیں.
اور دریا جب توڑنے پڑ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ان کے ایک نوٹیفائڈ ڈاکیومنٹڈ بریچنگ سیکشنز جو پچھلی کئی دہائیوں سے نوٹیفائڈ سیکشنز ہیں اور ان پہ پراپر ماڈل سٹڈیز اور ٹیکنیکل ایکسپرٹس کے اوپینین کے بعد وہ بریچنگ سیکشن جو 17 پورے پنجاب میں ہیں جو آلریڈی نوٹیفائڈ ہیں دریاؤں یہ اس کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب کا پراپر کلیریفیکیشن آ چکی ہوئی ہے. جو ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے نمائندے رانا فاروق صاحب موجود ہیں ملتان سے, ان سے تفصیل لیتے ہیں. اس کے بعد کاٹیا صاحب جو ریسکیو اینڈ ریلیف کا جو آپ کا کام ہے اس کے اوپر آپ کا کامنٹ مجھے ضرور چاہیے ہوگا. رانا فاروق, آپ ملتان میں کس جگہ کے اوپر موجود ہیں اور وہاں پہ اس وقت سیلاب کی جو حالت ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. وہ جو کل آپ نے بتایا تھا کچھ جگہ ہیں متعین ہو گیا ہے, شاید ان کو توڑنا پڑے, ابھی تک کے کیا حالات ہیں؟ اچھا جی, ابھی تک کے حالات یہ ہیں کہ سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں چھوٹے بڑے دیہات وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں. لوگوں کا بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے. اب دنوں کے حساب سے نہیں بلکہ گھنٹوں کے حساب سے صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. اور صبح ہم جب جس علاقے سے گزرتے ہیں وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا, لیکن چند گھنٹوں کے بعد وہ علاقہ بھی زیر آب آ چکا ہوتا ہے. اس وقت ہیڈ محمد والا کے ساتھ جتنی بستیاں ہیں چھوٹی بڑی وہ ساری زیر آب آ چکی ہیں. اور اس وقت شیر شاہ جو بند ہے وہاں پر بہت زیادہ دباؤ ہے, وہاں پر بڑی بڑی جو بستیاں ہیں بڑے جو علاقے ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں. لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. انتظامیہ نو ڈاؤٹ کام کر رہی ہے, متحرک بھی ہے اور کام کرتی دکھائی بھی دے رہی ہے, لیکن اب یہ چیلنج اتنا بڑا ہے, لوگوں کی اتنی بڑی تعداد افیکٹ ہوئی ہے کہ سب لوگوں کے ساتھ کام کرنا, ان کو فیسلٹیٹ کرنا انتظامیہ کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ پہنچ رہی ہے لیکن وہ ان کو بر وقت کھانا فراہم نہیں کر رہی, اور کئی جگہوں پہ اس طرح کے مسائل سامنے آ رہے ہیں کہ لوگوں کو بوٹس نہیں دی جا رہی, لوگوں کو خیمے نہیں دی جا رہی, لوگوں کو شدید مشکلات اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جو بیٹ کے 138 مواضعات ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں, اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ پانی میں اضافہ ہو رہا ہے اور جو چھوٹے بڑے علاقے ہیں وہ زیر آب آتے جا رہے ہیں. اس وقت یہ بستی لنگڑیال کا یہ علاقہ ہے, یہ کیمرہ مین دکھا سکتے ہیں کہ کل صبح تک بلکہ رات تک یہاں پر پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا, لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ پورا علاقہ پانی میں ڈوب چکا ہے. یہاں پر ہزاروں گھر منہدم ہو چکے ہیں اور لوگوں کا بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے. لوگ نقل مکانی کر کے بندوں پر آ چکے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت. لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ ایک تو انہیں یہاں پر خیمے دیے جائیں اور بوٹ کی سہولت دی جائے تاکہ وہ اپنے جو لوگ جو سیلاب کے اندر گھرے ہوئے ہیں محصور ہو چکے ہیں ان کو نکال کر وہ یہاں پر بحفاظت اپنے جو بندوں تک یا محفوظ مقامات تک پہنچا سکیں. اس وقت ملتان میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ 8 سے 10 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہے. ملتان ہیڈ محمد والا بند. بہت شکریہ رانا صاحب, بہت شکریہ ساری تفصیلات شیئر کرنے کے لیے. کل دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں.